کیا وجہ ہے کہ جب چیئرمین، وائس چیئرمین اور صدر جیل میں ہیں تو باہر پارٹی کے اندر ایسے تاثر ملتا ہے بعض اوقات کے جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، کوئی ایک بیان دیتا ہے کوئی دوسرا دیتا ہے. ایک دن مروت صاحب نامزد ہوتے ہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے، دوسرے دن پتہ چلتا ہے نہیں جی اس کے بجائے حامد رضا صاحب ہوں گے، کوئی تیسرے صاحب کوئی اور نام لے رہے ہیں. تو یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، اس پہ ذرا بریف کیجئے ہمیں. میرے والد کا کیونکہ صرف ان تک ملاقات ہے ہماری، تو میں ان کا بتا سکتی ہوں. ان کے حوصلے بلند ہیں، صحت بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، بالکل ٹھیک ہے وہ. دیکھیے جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے خود کہا ہماری جماعت کے صدر، چیئرمین اور وائس چیئرمین تینوں جیل میں ہیں، اور وہ تینوں قید تنہائی میں پابند سلاسل ہیں. ان تینوں کو ایک دوسرے سے ان کے بیچ میں کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ہی جو ہماری جماعت کے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، ہمارے پارٹی کے جتنے بھی ممبرز ہیں، رکن ہیں، ان کو صرف اور صرف ہفتے میں ایک دفعہ خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ہے، اور نہ وہ وائس چیئرمین شامد قریشی سے مل سکتے ہیں، نہ پرویز الہی تک ان کو رسائی حاصل ہے. تو ایک تو آپ نے پہلے ہی جو کمیونیکیشن ہے جو ایک جماعت کے بیچ میں ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، اس میں آپ نے پہلا فریکچر جو ہے وہ ڈال دیا کہ آپ نے سب کو کٹ آف کر دیا. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق بیان آ رہے ہیں، تو یہ سارا بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ جس طرح لوگوں کو جانے دیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے. آپ کے سامنے اب کچھ ہی ہفتے ہوئے ہیں کہ ایک سسٹم بنا ہے کہ جس میں ہماری جماعت اور ہمارے جماعت کے جو سربراہ ہیں باہر، وہی کنٹرول کریں کون اندر جاتا ہے اور کون وہاں سے خان صاحب سے ملاقات کرتا ہے اور ان کا بیان لے کر آتا ہے. تو جہاں تک تردیدی بیانات کی کوئی بات ہے، تو خان صاحب کا ایک ہی فیصلہ آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا. اس سے پہلے کوئی نام انہوں نے نہیں دیا تھا، کیونکہ بات ہی اب آئی ہے اس موضوع پہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی لیکن اس میں قریشی اختلافات نہیں ہیں. قریشی صاحبہ اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ بانی نے پہلے ان کا نام دیا، بعد میں کچھ لوگ گئے، انہوں نے ملاقات، عمر ایوب صاحب نے بھی اس کی تائید کی، عمر ایوب صاحب نے بھی تائید کی اور ملاقات کی. پھر انہوں نے کسی اور نام کے لیے زور ڈالا. لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ وہ حامد خان صاحب کو بنا دیں، حالانکہ وہ سینیٹر ہیں، وہ تو بن ہی نہیں سکتے قومی اسمبلی کے. اور پھر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ کھوسا صاحب کہیں عالم وجد میں چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑا کھلا تضاد اور تفریق نظر آ رہی ہے. تو اصل میں فوکل پرسن کون ہے؟ نہیں ہے اصل میں، معذرت کے ساتھ بہت سینئر ہیں، بڑی عزت کرتی ہوں میں مروت صاحب کی، مگر مجھے لگتا ہے کبھی وہ جذبات میں بہہ کر کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں جو کہ پھر ہمیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اور پھر وہ کچھ دنوں بعد ان سے ذرا اپنی دوری اختیار بھی کر لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہوں گی، کیونکہ میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں، تو وہیں پر رہنے دیجیے. کیونکہ دیکھیے جو بھی اب تک پچھلے مہینے ڈیڑھ میں جتنی بھی اس طرح کے کوئی سٹیٹمنٹس آئے ہیں، تو سب میں ایک مروت صاحب ہی ایک کامن فیکٹر ہے. تو میرے خیال میں شاید وہ جذبات میں بہہ جاتے ہیں، اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے بیرسٹر گوہر ہیں جو ہمارے اس وقت چیئرمین ہیں جماعت کے، اور عمر ایوب صاحب ہیں، دونوں بہت ہی سینئر لیڈرز ہیں. عمر ایوب صاحب نے تو بہت عرصہ بھی ان کا تحریک انصاف میں ہو گیا ہے، سب جماعت کو جانتے ہیں، لوگوں کو جانتے ہیں. ان کی طرف سے جو بھی بیان آتا ہے اس کو آپ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے ہے. اگر شروع میں بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کوئی اور نام دیا اور اب انہوں نے اس کو ریوائز کیا ہے، تو ایسا تو ہو سکتا ہے نا، یہ ناممکن تو نہیں ہے. اب خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے اور بہت اچھا فیصلہ کیا ہے میری نظر میں. دیکھیے جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، ان کی جماعت نے ہمیں جو پلیٹ فارم دیا اور جس طرح کا تحفظ اور جس طرح ہمارا ساتھ دیا انتخابات میں، میرے خیال میں بہت مناسب فیصلہ ہے کہ ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینشپ دی جائے. اچھا، ایک یہ تاثر جو ہے یہ صرف میڈیا کا پیدا کردہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کا پیدا کردہ نہیں ہے. آپ خود بھی کہ مروت صاحب بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی احتجاج کی کال ہوتی ہے اس میں آپ کی سینئر لیڈرشپ غائب پائی جاتی ہے. دوسرا یہ جو خان صاحب کے حوالے سے مختلف پیغامات سامنے آتے ہیں اس میں بھی تضاد ہوتا ہے. تو کیا آپ لوگ
محسوس کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے نظریے سے ہٹ کر یا خان صاحب کے پروگرام سے ہٹ کر جماعت کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں. میرے خیال میں اس طرح کی گفتگو کرنا غیر مناسب ہوگا، اور اگر جماعت میں سے کوئی بھی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو میرے خیال میں ان کو گریز کرنا چاہیے. ہم ایک جماعت ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں اتنے دباؤ اور جبر اور فسطائیت کے باوجود ہم کس طرح اکٹھے رہے، ہم کس طرح متحد رہے، اور کس طرح ہم نے اس سب مشکلات کا اکٹھے ہو کے سامنا کیا. اور اگر ہمیں انتخابات میں پذیرائی ملی اور ہمیں کامیابی ملی، وہ اسی لیے ملی کیونکہ ہمارے بیچ میں ایک اتحاد تھا، اور اس اتحاد کو ہمیں برقرار رکھنا ہوگا. دیکھیے، مشکلات ضرور ہوتی ہیں جب آپ کی جماعت کی پوری سینئر لیڈرشپ جیلوں میں بند ہو اور آپ کو ان تک رسائی ہی نہ حاصل ہو. آپ کو، اور آپ جانتے ہیں کہ جو 6 لوگ اگر گنتی کے اندر جاتے بھی ہیں، خان صاحب کو ملتے ہیں، تو کیا کھل کے باتیں ہو سکتی ہیں؟ آپ سن چکے ہیں اس کمرے کا احوال جس میں وہ بیٹھتے ہیں. پہلے تو اس کے بیچ میں شیشے کی دیوار نہیں تھی، مگر اب تو شیشے کی دیوار بھی لگ چکی ہے. میں اس کمرے میں خود جا چکی ہوں کیونکہ میری والد سے ملاقات بھی اسی کمرے میں ہوتی ہے. ایک ڈیسک ہے بڑا سا، 10 فٹ کے فاصلے پہ دونوں لوگ بیٹھتے ہیں، اور ایک بڑا سا شیشہ بیچ میں لگا ہوا ہے. کتنی گفتگو ہو سکتی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کمرے میں کتنی نظریں ہیں اور کتنے کان لگے ہوئے ہیں، تو کتنی کھل کے گفتگو ہو سکتی ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ کتنا ممکن ہے. اس کے باوجود ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے جماعت کے اندر وہ بہترین طریقے سے ڈسیمنیٹ ہو اور لوگوں تک ہم پہنچائیں، اور آپس میں بھی وہ پہنچے. مگر آپ جب ایک جماعت پہ اتنا مشکل وقت ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں مشکلات ہوں گی. اب آپ کے سامنے ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج فیصلہ دیا. 2 مہینے وہ بیٹھے رہے جو ہمارے دستاویز تھے انٹرا پارٹی الیکشن کو لے کر، اور آج انہوں نے فیصلہ دیا. تیسری بار انہوں نے دوبارہ جو ہے آبجیکٹ کیا ہے ہمارے انٹرا پارٹی پولز پہ، تو ان کو irregularities نظر آئی ہیں. تو اگر ان کو اتنی irregularities اس الیکشن میں نظر آ رہی ہیں اور وہ دوبارہ کرانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی نظر پھر جنرل الیکشن پہ بھی ڈالیں. وہ تو بے ضابطگیوں سے بھرپور تھا، اس میں تو ان کو کوئی نظر نہیں آ رہی بے ضابطگی، اس میں تو وہ بالکل ویسے کے ویسے چل رہے ہیں. اور میں ذرا ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھوں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کی نیت پہ مجھے اب بہت شک ہو رہا ہے. پہلے دن سے تھا، مگر وہ شک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں. میری اپنی ذاتی الیکشن کمیشن میں جو اپیل میں نے دائر کی تھی 14 فروری کو، اس کو آپ یقین مانیں 2 دن پہلے ٹیک اپ کیا گیا. 3 دفعہ وہ ڈی لسٹ ہوئی، اس کے بعد 3 ہفتے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اب ٹیک اپ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ 60 دن کی جورسڈکشن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ ان کا ہر اقدام جو ہے تحریک انصاف کو لے کے وہ بدنیت. قریشی صاحب یہ بتائیے گا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے، وہ پنجاب کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، سینئر رہنما ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. آپ کی طرف سے حامد خان صاحب نے کہا کہ مشروط مذاکرات ہم کر سکتے ہیں. کیا شرائط ہیں آپ کی مذاکرات کے لیے؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ آفر کر رہے ہیں تو بنا کسی شرط کے بیٹھا جائے اور بعد میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کو طے کر لیا جائے؟ نہیں جی، بنا شرط کے بعد تو کوئی گفتگو نہیں ہوتی جب اتنی دوریاں ہوں اور اتنے آپ کے بیچ میں بہت کچھ ہو گیا. اٹس ناٹ واٹر انڈر دا برج. آج بھی ہو رہا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمارے لوگ ناحق قید میں ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے لوگوں کے خلاف ملٹری ٹرائلز بھی ہو رہی ہیں، اور وہ ملٹری کسٹڈی سے، اسٹیٹ کی کسٹڈی سے غائب ہو رہے ہیں، جیسے کہ